يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ نبی مکرم امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ محترم بھائیوں، عزیز بزرگوں، جیسا کہ آج کل ہر بندے کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج چوتھا روزہ ہے۔ جس نے روزہ رکھا ہے اس کو بھی پتہ ہے، جس نے چھوڑا ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ، آج جتنے بھی میرے بھائی اس مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اے اللہ ان کی یہاں آنے کے سبب کی وجہ سے، روزہ رکھنے کے سبب کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ محترم بھائیوں، ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک بار اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کر دیا ہے، ہمارے نصیب میں کر دیا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، 8 جہنم کے دروازے ہیں، اور اسی طرح جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس مہینے میں برکتوں کا نزول کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اس مہینے میں۔ اور جو شیطان ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، سرکش اور شیطان اور جن میں سے جو سرکش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت
ان سب کو جکڑ دیتا ہے، اور اس طرح وہ حملہ آور انسان پر نہیں ہو سکتے جس طرح وہ عام دنوں میں انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کی حالت میں بہتری نظر نہیں آتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، کوئی اس میں زندہ رہتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، کسی کے نصیب میں ہوتا ہے کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، لیکن بہتری اس بندے کے اندر آتی ہے جو حقیقی طور پر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو حقیقی طور پر اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا اس کے اندر بہتری نظر نہیں آتی۔ شیطان کو جکڑنے کے باوجود اس مہینے میں غلط کاریاں ہوتی ہیں، ویسے ہی گناہ چلتے رہتے ہیں، ویسے ہی وہ جو گناہوں کی بیماریاں ہوتی ہیں بندوں کے اندر رہتی ہیں، شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بندے گناہ کرتے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑتے، چغلی نہیں چھوڑتے، غیبت کرنا نہیں چھوڑتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا قَرِينًا، ایسا بندہ جو دنیا میں رہ کر میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا قَرِينًا، میں اس بندے کو شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہوں اور شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا نام شیطان کیوں ہے؟ اسے ابلیس کہا کیوں جاتا ہے؟ اس کی غلط کارکردگیوں کی وجہ سے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ وہ شیطان جیسا خود ہوتا ہے پھر بندے کو ویسا ہی کرتا ہے، اپنے نقش قدم پر چلاتا ہے۔ 11 مہینے بندہ اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ موڑے رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف نہیں آتا، شیطان اس کی تربیت کرتا رہتا ہے، اور اس کی تربیت کا جو رنگ ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہیں اترتا۔ وہ اس طرح اس کی تربیت کرتا ہے کہ اس کی تربیت کے جو جراثیم ہوتے ہیں، بیماری جو ہوتی ہے، اس بیماری کے جراثیم بندے کے اندر رہ جاتے ہیں، پھر بھی بندہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں کی ایک اور وجہ، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بندے گناہ کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی ہمیں، یہ بات ہمیں اس طرح سمجھ آئے گی کہ بندے کا جو نفس ہے نا، اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح کا بنایا ہے کہ بندہ جس طرف لگائے اس طرف وہ لگ پڑتا ہے، اس طرف چل پڑتا ہے۔ اگر بندہ نیکی کی طرف اپنے نفس کو لگا دے تو بندہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے، اس کے برعکس اگر بندہ گناہوں کی طرف اسے لگا دے تو گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کے پیچھے لگتا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، اسی طرح میں نے آپ لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کر دیے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ کیا تھی روزے فرض کرنے کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جائے تو تم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، صرف ایک راستہ اختیار کر لو جو سیدھا اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے اوپر فرض کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس میں ہدایت کی تو گنجائش ہی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت نے تو ہدایت دی ہے ہمارے لیے، اللہ رب العزت نے یہ اتنا عظیم مہینہ، اتنا یہ مبارک مہینہ ہے کہ سلف و صالحین جب رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رہنا جب تک ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیں، اور 6 مہینے بعد یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں کی ہیں، ہم نے جو عبادات کی ہیں، اے اللہ انہیں قبول فرما۔ لیکن آج رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ذلت اور پستی کے گڑھے میں گر چکا ہے۔
لوگ مجبوری سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے یہ اتنا بڑا ہے، جوان آدمی ہے، اتنا تندرست اور صحت مند ہے اور یہ روزہ نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ صدقے نیت سے روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ رکھنے کی اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لوں۔ اگر بندہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے سارے روزے رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس نے جتنے بھی پچھلے گناہ کیے ہوتے ہیں خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اگر وہ بندہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میری مغفرت کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک اور چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ آیا، اس بندے نے اس مہینے کے 30 روزوں کا 29 روزوں کا رات کو قیام کیا ایمان و احتسابا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اللہ رب العزت مجھے جہنم سے آزادی دے دے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس بندے کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم قیام کو نہیں کرتے، ہم قیام کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں صبح اٹھ کر قیام کریں گے۔ صبح تب پتہ چلتا ہے جب روزہ رکھنے سے 10 منٹ پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہماری آنکھ کھلتی ہے، وہ کھانے پینے میں 10 منٹ ہم گزار دیتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اگر یہ مہینہ آیا ہے تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 2 آدمی آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ تو صحابی بن گئے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمانی حالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ بندہ جنتی ہے، اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ان 2 بندوں نے کٹھوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں سے جو ایک بندہ تھا وہ شہید ہو گیا، اور وہ دوسرے کی نسبت زیادہ نیکی کرنے والا تھا، عبادت گزار تھا۔ تو جو دوسرا بندہ تھا وہ 1 سال پورا اس کے بعد زندہ رہا۔ جب وہ جو شہادت جس نے نہیں پائی وہ عام موت میں فوت ہوا، اسے عام موت آئی۔ جب وہ فوت ہوا تو وہ بندہ جس نے شہادت پائی تھی اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھنے والا معاملہ ہے، سوچنے والا معاملہ ہے کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت عظیم مرتبہ ہے۔ یہ اسلام کی کوہان ہے۔ جہاد جو ہے وہ بندہ شہید ہونے کے باوجود اس بندے سے بعد میں جنت میں گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، آپس میں باتیں وغیرہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ، کیا وہ بندہ اس بندے سے 1 سال پورا بعد زندہ نہیں رہا؟ کیا اس بندے کی زندگی رمضان مبارک جیسا مہینہ نہیں آیا؟ کیا اس بندے نے پورا سال نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس بندے نے رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی توبہ نہیں کروائی؟ کیا وہ بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں حاصل کرتا رہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلی قضا و قضا سجدۃ فی السنۃ فلما بینہما الابعد مما بین السماء والارض، تو وہ بندہ جس نے اس کے بعد جو بندہ 1 سال پورا زندہ رہا، اس نے نمازیں پڑھی، رمضان مبارک کے مہینے میں عبادات کی، تو ان عبادتیں اس نے پورا سال اس سے زیادہ نمازیں پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ کدھر گئیں؟ اس نے جو رمضان مبارک کے مہینے میں عبادات کی ہیں وہ کدھر گئیں؟ ان کو تو سامنے رکھو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، یہ برکات کا مہینہ ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔
جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر لوگوں کو اس کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے اسی طرح روزے ہی فرض ہیں۔ آگے فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جو جنت کے دروازے ہوتے ہیں 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوشخبری دینے کے لیے نکلتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس مہینے میں جو سر کا شیاطین ہوتے ہیں، سر کا جن ہوتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتے ہیں۔ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تقریباً 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ آج کل ہماری جو لوگ ہیں ان کی عمریں بہت کم ہیں، 84 سال 85 سال کوئی کوئی عمر پاتا ہے، لیکن عبادت اگر بندہ 84 سال عمر پا بھی لے تو اس میں وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس مہینے میں لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، تو ہمیں آخری عشرے میں یہ بھی ڈھونڈنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں من حرم خیرہ فقد حرم، اصل میں جو بندہ محروم ہوتا ہے خیر سے، جو اصل میں محروم ہونے والا بندہ ہے وہ اس چیز سے محروم ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت سے اپنی معافی نہیں کروا سکتا، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کتاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن مجید 4 کتابوں میں سے افضل جو کتاب ہے، نبیوں کے جو امام ہیں ان پر نازل ہوئی، مہینے میں سے جو افضل مہینہ ہے اس مہینے میں نازل ہوئی، اور جو راتوں میں سے بہترین رات ہے، افضل رات ہے، اس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی۔ اور اس مہینے کی قدر و منزلت کا ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا تھا، وہ قرآن مجید جس کا ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں 10 نیکیاں ملے گی، لیکن آج ہم قرآن کو بھی نہیں پڑھتے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اذکار بھی پورا نہیں کرتے، سو جاتے ہیں، جب 12 بجتے ہیں ظہر کی اذان آتی ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نہ اشراق پڑھتے ہیں، اشراق بھی ہم نہیں پڑھتے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے 360 جوڑ ہیں، کہ ان 360 جوڑوں پر جب ابن آدم صبح کرتا ہے ان پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اتنا مال کس کے پاس ہے جو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صدقہ اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ بندہ صبح اٹھے، جب سورج طلوع ہو نماز پڑھے، اس کے بعد بیٹھا رہے، جب سورج طلوع ہو اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لے گا تو اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا جائے گا۔ اور اس کی ایک اور فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو بندہ صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے 2 رکعتیں اشراق کی پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کامل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مالی استطاعت تو نہیں ہے حج کرنے کی، ہر کوئی حج یا عمرہ تو نہیں کر سکتا، اور لیکن اس طرح تو ہم ثواب کما سکتے ہیں، اس طرح تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ بہت سارے بندوں کو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار، اللہ رب العزت ہر افطاری کے وقت رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ افطاری کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اور جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔
آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذالک فی کل لیلۃ، اور یہ والا معاملہ ہر روز ہوتا ہے۔ ہماری کیا صورتحال ہے؟ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے بیٹھ جاتے ہیں ہم دسترخوان پر، بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں، نہ ہم شام کے اذکار کرتے ہیں، نہ ہی ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے اور ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ ہم یہ والی دعا نہیں کرتے، اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے ہم بسم اللہ پڑھنے بھی بھول جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان چیزوں پر غور کریں کہ افطاری کا جو ٹائم ہے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں کر دے کہ جن کو تو روزانہ کی بنا پر جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اور دن کو اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یعنی فی رمضان، جو رمضان کا مہینہ جو ہے اسی میں ہی اللہ رب العزت ہر روز شام کے ٹائم ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اسی طرح اللہ رب العزت ہر اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں دن اور رات میں۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت انہیں اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی نہیں، میں کہتا ہوں ہم کرتے نہیں ہیں دعا، اس خلوص نیت سے ہم کرتے نہیں ہیں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، جو کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے، بلکہ جو میں بتاتا ہوں جو کہتا ہوں وہی لفظ وہ بولتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم روزانہ دعا کریں دن اور رات میں کسی ٹائم بھی، تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مہینے میں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جو سرکش شیطان اور جن ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جو شیطان ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا وغلقت ابواب النار، اور جو جہنم کے دروازے ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بند کر دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فلم یفتح منہا باب، اس کے بعد بند کرنے کے بعد پورا رمضان انہیں کھولا نہیں جاتا، کوئی دروازہ پورے رمضان میں نہیں کھلتا۔ اسی طرح آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، اکیلے جہنم کے دروازے بند نہیں کیے بلکہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس میں سے کوئی دروازہ نہیں بند کیا جاتا کہ دروازہ جنت کا بند ہو جائے، جہنم کے بھی بند ہے جنت کے بھی بند ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت کے سارے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، اس کے بعد ان دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادِيًا يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک آواز لگانے والا کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی تلاش کرنے والے اب آ جا، اب واپس لوٹ آ، اللہ رب العزت نے تجھے یہ بہت بڑی نعمت دے دی ہے، اب تو اس واپس آ جا اس مہینے میں، اللہ رب العزت کی عبادت کر۔ خیر کو تلاش کرنے والے کو فرشتہ یہ آواز دیتا ہے کہ اب خیر کی تلاش تو کر رہا ہے، اب جو خیر کا مہینہ ہے وہ آ چکا ہے، آ جا تو خیر کو حاصل کر لے۔ اور دوسری آواز یہ لگاتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اے شر کی تلاش کرنے والے اب رک جا، اب یہ نیک مہینہ آ گیا ہے، اب وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اے شر کو پھیلانے والے، شر پر عمل کرنے والے، لوگوں کو شر کا حکم دینے والے اب رک جا، اب اللہ رب العزت کی طرف آ جا، اب اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں، اب آ جا، تجھے نہیں پتا تیری کتنی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں، ہم شام کو افطاری کر سکیں یا نہ کر سکیں اس سے پہلے فوت ہو جائیں۔
کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں سے دیکھ لیں کہ پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں جنہوں نے ہمارے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارا تھا آج وہ نہیں موجود ہیں۔ آج ہم انہیں یاد کر کر کے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن اپنی حالت پر نظر نہیں ڈالتے کہ ان کی زندگی تو چلی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں تو ایک بار پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا ہے، ہم بھی تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مہینے میں ایک رات بھی آتی ہے جو رمضان المبارک کے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ماہ رمضان شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، بے شک جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ آ چکا ہے اور بعض لوگ تم میں سے اس مہینے میں موجود بھی ہیں۔ من حرمها فقد حرم الخير كله، جو بندہ اس رات سے محروم ہو جاتا ہے، جو بندہ اس رات میں نیکی نہیں کر سکتا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکتا، وہ ساری کی ساری خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ اس بندے کے پاس کوئی خیر نہیں رہی، ساری خیر ہی اس سے چلی گئی ہے کہ اس بندے نے لیلۃ القدر جیسی رات کو حاصل ہی نہیں کیا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، اور ایسا بندہ محروم نہیں کیا جاتا اس رات سے جو بندہ محروم نہ ہو، بلکہ اس بندے کو اس رات سے محروم کیا جاتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے، جو اس کی کوشش اور تگودو نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس میں اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے عظیم الشان کتاب نازل کی ہے ھدی للناس، اس کتاب میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو کتاب ہم پڑھتے نہیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ہدایت رکھ دی ہے۔ وبینات من الہدی، اور جو ہدایت اور اس کتاب میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم بھی ہے۔ ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے صرف ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں کمانی ہیں، اس پر عمل کرنے کے ہم نے عہد نہیں کیا۔ ہم سادہ قرآن پڑھتے ہیں، 2 پڑھ دیتے ہیں، 3 پڑھ دیتے ہیں، 4 5 10 پڑھ دیتے ہیں، مہینے میں مکمل کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں قرآن کہتا کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ قرآن تو اللہ رب العزت نے اتارا تھا تاکہ کافر بھی اس سے ہدایت پا جائیں۔ جب کافر لوگ اس قرآن کو سنتے تھے تو وہ ہدایت پائے جاتے تھے، ہدایت کی طرف آ جاتے تھے، اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں نے صرف اس کو تلاوت کے حد تک رکھا ہوا ہے کہ ہم نے تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد قرآن کو بند کرنا ہے، سال قرآن بند رہتا ہے، بلکہ چاہتا ہوں اپنی زندگی میں بنائے روزانہ کی بنا تلاوت تو ہم نے کرنی ہے سادی، لیکن روزانہ کی بنیاد پر یہ شیڈول ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی 1 2 آیت یا رکوع یا پورا پارہ تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں اور اس پر ہم عمل بھی کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں آتا ہے وہ ایک آیت جب سیکھتے تھے تو دوسری آیت کو اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک اس کا ترجمہ مفہوم تفسیر کو نہیں پہچان لیتے تھے، اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے۔ لیکن ہم نے عمل کرنا چھوڑا ہوا ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے اپنی بات کو پوری نہیں کر سکا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے صرف اس نیت کی بنا پر روزہ رکھا ہے کہ تو ان کی مغفرت کرے گا، انہیں جہنم سے آزاد کرے گا، کہ اللہ ان کی مغفرت فرما اور انہیں اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں خالص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے علاوہ جو باقی اعمال ہوتے ہیں ان کی جزا فرشتے لکھتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری عمل ہوتے ہیں، جس طرح صدقہ دینا، نماز پڑھنا، اشراق پڑھنا وہ ظاہری عمل ہوتے ہیں، لیکن جو روزہ ہوتا ہے وہ ظاہری عمل نہیں ہے بلکہ بندے کی نیت پر اکتفا کرتا ہے۔ نیت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ فرشتے بھی بندے کی نیت کو نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی شان اور شوکت کو دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی سے سوال کیا جائے
تو اپنی شان اور شوکت کے دیکھتے ہوئے اس بندے کی خدمت کرتا ہے، اس بندے کو اپنی شان اور شوکت کی بنا پر مال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان اور شوکت کتنی ہے؟ اللہ رب العزت بھی اپنی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے جتنی اللہ رب العزت کی شان و شوکت ہے اس کی بنا پر اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب دیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم جو بھی نیکیاں اس مہینے میں کریں تیری رضا کے لیے، تو ہماری ساری نیکیوں کو قبول کرنا، اور جو ہم نے کی ہیں ان کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔